السلام علیکم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم ارنا حقا وارزقنا اتباعه وارنا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ایمان بہت آسان چیز نہیں ہے. ایمان ایسی چیز نہیں ہوتی جس کا آدمی زبان سے اقرار کر لے اور وہ ہو جائے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو اعلان کر لے اور ہو جائے. اعلان ایمان ایک چیز ہوتی ہے جو اپنا ثبوت چاہتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے، اور جس کو واقعی جس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں آزمائشیں سمجھانا. اور آزمائشیں سب کی ایک سے نہیں ہوتی ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف آزمائشیں. اور جو جتنے ہی پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، السابقون الاولون، المہاجرین، انصار، ان کا اجر بہت بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے جن آزمائشوں کا سامنا کیا تھا وہ ہمیں نہیں کیا. اس وجہ سے نبی کے رسول نے کہا کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہوگی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی. سب سے بہترین نبی کے وسلم کے ساتھ والے لوگ، پھر صحابہ والے لوگ، پھر تابعین والے لوگ. اس لیے کہ جو جتنے پہلے تھا اس کا ایمان اتنی ہی آزمائشوں سے گزرا. ابھی جو ہم لوگ سورہ شروع کریں گے، سورہ عنکبوت، یہ سورہ آزمائشوں والی سورہ ہے. ہر طرح کی آزمائشوں کا تذکرہ جس کا مکہ والوں کو سامنا تھا ہجرت سے پہلے، اور پھر ان آزمائشوں کا حل اور اس کا جواب، اور پھر اس کے لیے ان کی ہمت افزائی، اس کا اجر و ثواب، یہ ساری چیزیں اس میں موجود. اس کا نام عنکبوت ہے. عنکبوت کا مطلب مکڑی، اور اس میں اندر مکڑی کے جالے کی مثال دی. یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں بظاہر بہت مشکل نظر آتی ہیں، لیکن یہ مکڑی کے جالے جیسی ہے. جب آدمی عزم کے ساتھ اس میں داخل ہو جاتا ہے تو یہ آزمائش چل جاتی ہے. اور جس طرح سے یہ کھوکھلا ہوتا ہے مکڑی کا گھر، اس کا خاندان، اسی طرح سے یہ آزمائشیں اندر سے بہت کھوکھلی، لیکن اس کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عزم، ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس سورہ میں بہت قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، لیکن یہ مدت کی وہ کتنی مدت ہے اپنے قوم میں صرف اس سورہ میں آیا ہے، کیونکہ آزمائشیں کتنی ہی طویل ہو جائیں ایک دن چھٹ جاتی. نوح علیہ السلام کی آزمائش 950 سال تک چلی. چلیے دیکھتے ہیں سورہ عنکبوت باقی سورہ ہے قرآن پاک میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الف لام میم. الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کوئی سورہ شروع ہوئی الف لام میم؟ سورہ بقرہ اور کوئی سورہ؟ آل عمران اور
سورہ بقرہ اور آل عمران الف لام میم سے شروع ہوئی تھی، پھر یہاں بھی ترتیب 4 صورتیں جو الف لام میم سے شروع ہوئی، عنکبوت، روم، لقمان، سجدہ، اس کے بعد لگاتار 4 صورتیں ہیں، لقمان، عنکبوت، لقمان، روم اور سجدہ، جو الف لام میم سے شروع ہوئی، اور ان سب کے موضوعات بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں، ایک ایک سورہ کے ساتھ اس کا آ جائے گا انشاءاللہ، جس میں آزمائشوں کا تذکرہ ہے، زمین میں خلافت کا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی اختیار اور حکومت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو اختیار دیتا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ بتایا تھا کہ خلافت ان لوگوں کو ملنا، اور سورہ آل عمران میں بتایا تھا کہ اس خلافت کے لیے جو آزمائش آئیں گی اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ابتدا دیکھیے اس کی، الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، سوال شروعات ہی سوال سے ہو رہی ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، صرف زبان سے ایمان لے آئیں گے کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، جبکہ ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور آزمائش ہوگی، اور ضرور اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کون سچا مومن تھا اور کون جھوٹا تھا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ 2 بار آیا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ضرور اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ جو سچے تھے اپنے ایمان میں، اور ضرور جان لے گا کہ جھوٹے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس نے اپنی رحمت کی وجہ سے بندوں کو وہ خوب جانتے ہوئے بھی کہ کون مومن ہے، کون صادق ہے، کون منافق ہے، جب تک کہ بندے اپنے عمل سے اس کو ثابت نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نہیں، کسی کو عمل سے پہلے کسی کو مقدر میں یہ لکھا جائے گا کہ وہ نیک ہے بد ہے، اس کے مقدر کی وجہ سے اس کو حساب نہیں ہوگا کہ نہیں اس کو سیدھے سیدھے جنت پہ بھیج دیتے، اس کو نیک ہونا ہی چاہتے۔ آپ اپنی کلاس میں کسی بچے کو کتنا ہی تیز اور محنتی دیکھیں، جب تک کہ آپ امتحان نہ لیں اور وہ ثابت نہ کر دیں کہ ہاں وہ محنتی ہے، تب تک اس کو آگے اگلی کلاس میں نہیں بھیجنا۔ ایک بچہ آپ کو بہت مسلسل نظر آ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ محنت کر لے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، تو جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ نہیں، جو وہ کرے گا، جو اس کے عمل سے آئے گا ناتج آئے گا، وہ سب لوگ جانتے ہیں، اور اللہ کی ذات تو بہت بلند و برتر و بالا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت سب کچھ جانتا ہے، سارے اسباب اور سارے حالات اور سارے انسان کی تباہی اور ذرائع سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ جب تک کہ وہ بندہ اپنے عمل سے ثابت نہ کرتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بندہ اپنے عمل سے دکھائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کہ وہ ہم جانیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں بندوں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ واقعی سچا مومن کون ہے، اور یہ بھی جان لے کہ جھوٹا کون ہے۔ کیا یہ لوگ جو گناہ کرتے چلے جانے یہ سمجھ رہے کہ یہ ہم سے بھاگ جائیں گے؟ بہت غلط سمجھا ہے جو انہوں نے سمجھا، جس کو آخرت کی امید ہے، جس کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت آنے والا ہے، اور وہی سننے اور جاننے والا ہے، اور جو نافرمانی کرے گا اس کی نافرمانی اس کے اپنے خلاف ہوگی، بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے بے نیاز ہے، کسی کی نافرمانی، کسی کی سرکشی، کسی کی گناہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا، تو جو نافرمانی کرے گا وہ اپنے اس کا نقصان وہ خود اٹھائے گا، اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور نیک کام کریں گے تو ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، ان کے خطاؤں کو درگزر کر دیں گے،
اور ان کے جو بھی عمل ہوگا اس سے بھی بہتر بدلہ ان کو ضرور دیا جائے گا، ان کے اعمال سے بہتر بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اب یہاں سے پہلے امتحان شروع ہو رہا ہے، اس وقت لوگوں کے سامنے یہ امتحان تھا کہ والدین کی نافرمانی کریں اگر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں تو والدین کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ دین چھوڑ دو اور ہمارے دین میں آ جاؤ، تو کیا کیا جائے؟ اگر شرک پہ قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اگر دین اسلام قبول کر لیتے ہیں تو والدین ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو کیا بتایا، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے، یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کریں اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کا تم سے شرک کرنے کے لیے کہیں، یعنی ان نامعلوم خداؤں کو کہیں کہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک کرو نہیں تو ہم تمہاری ناراض ہو جائیں گے۔ کسی کی ماں کھانا پانی چھوڑ کے بیٹھ گئی کہ میں نہیں کھاؤں گی جب تک کہ میرا بیٹا دین میں واپس نہیں آئے، کسی کی ماں دھوپ میں نکل کے بیٹھ گئی کہ میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی جب تک میرا بچہ دین میں واپس نہیں آئے گا، تو جو نیک اور خبردار اولاد ہوتی تھی وہ ان چیزوں سے بہت آزمائش میں پڑتی کہ اگر اسلام پہ قائم رہے تو اماں دھوپ میں بیٹھی ہیں، اماں کو اندر کریں تو اسلام سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو بتا دیا کہ نہیں تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو لیکن ایک حد ہے اس کی، بس اس حد تک کہ ان کے ساتھ احسان کرنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرتے ہیں تو پھر وہاں ان کی کوئی فرمانبرداری نہیں کرنا ہے، تم سب کو میرے پاس آنا ہے اور میں تمہیں بتا دوں گا جو بھی تمہارا جو بھی جس کا جو عمل تھا وہ میں اس کو بتا دوں گا۔ یہ پہلی آزمائش ہوگی ہے، اس کا جواب ہے، آگے دیکھیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، ابھی سے پہلے آیت نمبر 7 میں آیا تھا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے، بہترین بدلہ دیں گے۔ پھر آیت نمبر 8 میں والدین کے بارے میں بتایا، پھر آیت نمبر 9 میں بھی وہی بات ہے، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ یہاں اس کا مطلب دوسرا ہے، یہاں اس کی وجہ جو مومن ہوگا اور نیک کام کرنے والا ہوگا پھر اس کے ماں باپ اس کو چھوڑ دیں، گھر والے چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، ہم اس کو ایک اچھی صحبت، اچھا معاشرہ، اچھا خاندان عطا کریں گے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ اب دوسری طرح کے لوگوں کو دیکھیں، آیت نمبر 10۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں، لیکن اللہ کے راستے میں اگر تھوڑی سی بھی تکلیف اٹھانا پڑے تو اس آزمائش کو، لوگوں کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کو وہ اتنا بڑا سمجھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی تو کہیں گے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے راز نہیں جاننے والا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر تم موقع دیکھ کے، مفاد دیکھ کر ایمان لاؤ گے اور تھوڑی سی بھی مصیبت سے تم ہٹ جاؤ گے تو سمجھ تو اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے، اگر تم لوگوں کی طرف سے آئے ہوئی مار پیٹ تان تشدید برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرے گی؟ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا کہ تم میں سے کون مومن تھے اور کون منافق تھے، اس لیے یہ تو نفاق کی بات ہو جائے گی، جہاں ذرا سی پریشانی آئی کہ تم دین سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایک اگلا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے تھا، جب یہ لوگ ایمان لاتے تھے تو وہ جو کافر تھے، وہ کافروں کے سردار تھے، ان سے کہتے تھے کہ ہم لوگ آخرت سے مت ڈرو، اللہ کے عذاب سے مت ڈرو، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں، ہم اپنے گناہ، تمہارے گناہ ہم سب اٹھا لیں گے، تم بے فکر رہو، ہم ذمہ داری لیں گے تمہاری۔ اور یہ آج بھی ہے، آج بھی ایسے اولیاء، ایسے پیر، ایسے مل جائیں گے آپ کو جو ذمہ داری لینے کو تیار ہو جائیں گے کہ نہیں نہیں بس آپ ہماری بات مانیں، آپ ہمارے درکار سے نہ ہٹے، ہم کو نام کی ذمہ داری، ہم وہاں آپ کی بخشش کرا دیں گے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اہل ایمان سے کہ تمہارے راستے چلو، ہمارا ساتھ دو، ہم تمہارے گناہوں کی سزا نکالیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ان کے گناہوں میں سے سزا بھی اٹھانے والے ہیں، بے شک یہ سب جھوٹے ہیں، یہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو بہکا رہے ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان سارے جھوٹوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور ہم ذمہ داری لے سکتے ہیں، ہم تمہاری بخشش پا دیں گے اور ہم تمہاری معافی کریں گے، کو ان کی قوم کے پاس بھیجا اور انہوں نے وہاں پر 1000 سال گزارے، 50 سال، یعنی 50 کم 1000 سال انہوں نے دعوت میں لگائے، اس کے بعد طوفان سب کو آ لیا،
وہ سب ظالم تھے. ہم نے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو ساری دنیا کے لیے نشانی بنا دیا. اس میں ان کی نوح علیہ السلام کی جو مدت تھی اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. اور یہ کی مدت آزمائشوں کی مدت کتنی ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا ہے. تو نوح علیہ السلام کی آزمائش اتنی طویل تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے وہ ایک دن نہیں 985 سال. تو آدمی آزمائشوں میں گھبرائے نا یہ سمے ایک دن کیسے نکلیں گے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی واقعے سے مثال دی جا رہی ہے کہ ان کو کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کو سمجھایا. اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو جب انہوں نے اپنے کے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اسی سے ڈرو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. کاش تم جانتے ہو تم سمجھتے اس بات کو. کاش تم لوگ سمجھتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن مورتیوں کی عبادت کرتے ہو اور جتنا تم جھوٹ گڑھتے ہو یہ سب کام نہیں آنے والا ہے. بے شک اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو ان کے ہاتھ میں تمہاری روزی نہیں ہے. یہ تمہاری روزی کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. تم اللہ سے سکو اور اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے شکر گزار بنو. اسی کی طرف رکھنا ہے. روزی دینا کوئی اور ہے اور تم بندگی کسی اور کی کرتے ہو. اگر تم جھٹلاؤ گے تو سمجھ لو اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سمجھ لو اس سے پہلے بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں. رسول کی ذمہ داری تو صرف بول بول کر بیان کرنا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہو کہ اپنے قوم کے لوگوں سے یہ بات کہہ دو کہ اگر تم جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں اور رسول کی ذمہ داری بس نہیں ہوتی ہے کہ وہ قوم قوم کا پیغام پہنچاتے. کیا انہوں نے اس بات پر غور کیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کس مخلوقات کو شروع کیا تخلیق کا کام شروع کیا اور کس طرح وہ اس کو واپس لوٹا سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑا آسان ہے. یہ ان کو ان کی عقل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمیں بنا دی گئی ہے تو اس کو صحیح کرنا دوبارہ بنانا ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسانوں کے لیے تو ایسا ہے کہ پہلی بار بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے دوبارہ بنانا آسان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو برابر ہے. پہلی بار بنانا یا دوبارہ بنانا اس کو کہنا ہے بن جاؤ بن جائے گا اس کے لیے تو سب برابر ہے. لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے تم اس بات کو اپنی عقل سے سوچو کہ جب پہلی دفعہ بنایا جا چکا ہے تو اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے. یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان سے کہو چلو پھر زمین پر اور غور کرو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا کی ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو زندہ کرے گا کس طرح دوبارہ اس کو اٹھائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے. تم سب کو اسی کے سامنے پلٹ کر جانا ہے اور تم اس زمین میں اللہ تعالیٰ کو بے بس نہیں کر سکتے. اس کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے ہو. نہ آسمان میں اس کی پکڑ سے بھاگ کر چھپ سکتے ہو اور نہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی اور کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہوگا. اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے جو لوگ قیامت کا انکار کریں گے جو لوگ آخرت کا انکار کریں گے یہ سمجھ لو کہ وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کرتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے جس کو آخرت کی کوئی امید نہیں ہوتی وہ دوزخ میں ہوتا ہے. ان کے لیے دردناک عذاب. جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھایا تو ان کی قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کسی بات کا کوئی الگ سے جواب نہیں دیا. کسی بات کا کوئی جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. انہوں نے ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کرو یا جلا دو جان چھڑاؤ اس سے تمہارے معبودوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ اللہ نے ان کو آگ سے بچایا. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح غالب کرتے ہیں. تو اگر کتنی آزمائش ہے اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آگ میں بھی ڈال دی جائے تم یقین رکھو اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے نکالنے والا ہے. جب وہ آگ سے نکلے تو پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے ان مورتیوں کو. یہ مورتیاں دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے تمہارے کام آئیں گی تمہاری محبت کا ذریعہ ہوں گی. لیکن قیامت کے دن تم اور تمہارے معبود سب ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور تم سب ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے اور تم سب کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں. لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی. اتنا تو سمجھا ہوگا انہوں نے جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں سے نکلے ہوں گے یا دیکھا ہوگا آگ جل جل کے ختم ہو رہی بیٹھے ہوگا کتنا اچھا رب ہے ابراہیم. لیکن پھر بھی اس رب کو نہیں مانا ان لوگوں.
कौन ईमान लाया उनके ऊपर? इतने बड़े मोजेजे के पास, आग में से जिंदा निकलते, फिर भी सब नहीं समझे। लूत अलैहिस्सलाम उनके भतीजे उनके ऊपर ईमान ले आए। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ, मैं अपने रब की तरफ रास्ता अख्तियार करूंगा, बेशक वही गलबे वाला और हिकमत वाला है। जब वो सब कुछ छोड़कर निकल गए, अपना घर बार सब छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने उनको बेटे दिए, पोते दिए, उनको ज़ुर्रियत दी, उनकी ज़ुर्रियत में नबूवत रखी, किताब रखी। अल्लाह ताला कहने कि हमने उनको इसहाक दिया, इसहाक के बाद याकूब को नबी बनाया, उनकी नस्ल में हमने नबूवत और किताब रख दी, दुनिया में भी हमने उनको उसका बेहतरीन बदला दिया उनकी कुर्बानियों का, और आखिरत में भी वही नेक लोगों में शामिल होगी। तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों की ये तफसीलात, और इस तरह से उनकी आजमाइशें पूरी हुई और वो सब कुछ कुर्बान करके निकल गए वहां से। ये हमको कुरान पाक की तालीमात में बार बार ये चीज मिलती है कि जहाँ आदमी का ईमान खतरे में हो, वहाँ आदमी अपने ईमान को बचा के सब कुछ कुर्बान कर दे। लेकिन यहाँ हम दुनिया के मुस्तकबिल को, दुनिया की रहन सहन को अहमियत देते हैं, और बहुत सारी चीजें उसके लिए जो ईमान को खतरे में डालने वाली होती हैं उसको भी बहुत हद तक के नजरअंदाज कर देते हैं या बर्दाश्त कर लेते हैं। लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए थे, फिर उन्होंने अपने कौम में क्या किया? और लूत अलैहिस्सलाम की सुनो, उन्होंने अपने कौम के लोगों से कहा कि तुम ऐसे गुनाह करते हो जो दुनिया में किसी ने नहीं किए थे। तुम मर्दों के पास जाते हो, तुम राजधानी करते हो, तुम अपनी मजलिसों में, राजधानी मतलब फितरत के खिलाफ काम करते हो, फितरत पे डाका डालने वाले काम करते हो, और तुम बाकायदा अपनी मजलिसों में ये गुनाह करते हो। उनके कौम के लोगों का जवाब यही था कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब ले आओ। उन्होंने कहा कि मेरे रब, इन फसादी, इन मुफसिद लोगों पर मेरे के खिलाफ तुम मेरी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी मदद करनी। अब उस मदद से पहले बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या, इसलिए कि जो फरिश्ते आए थे लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पे अजाब देने के लिए, वो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होते हुए इनके पास आए। तो जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास पहुंचे खुशखबरी लेकर, तो उन्होंने उनको ये बताया कि हम इस बस्ती वालों को अब हलाक करने वाले हैं, उस बस्ती वाले बहुत जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा उसमें लूत भी तो है। फरिश्तों ने कहा हम जानते हैं कौन है उसमें, हम उनको बचा लेंगे, उनको, उनके घर वालों को, सबको बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी, वो बर्बाद होने वाले और पीछे रह जाने वालों में वही बची। और जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो कोई नबी अपने घर वालों के काम नहीं आ सकता, कोई दूसरा क्या किसी के काम आए? किसी की नेकी किसी के काम नहीं आती, और किसी का गुनाह कोई और नहीं मिटा सकता है, कोई किसी के गुनाह की जिम्मेदारी नहीं है। जब ये फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो उनको देखकर परेशान हो गए और उन्हें बहुत तंगी हुई। उन्होंने, फरिश्तों ने कहा कि परेशान मत हो, गम न करो, हम तुमको और तुम्हारे घर वालों को नजात देने आए हैं, सिर्फ तुम्हारी बीवी है जो इनमें पीछे रह जाने वालों में और हलाक हो जाने वालों में रहेगी, और हम इस बस्ती पर आसमान से एक अजाब नाजिल करने वाले हैं इनके गुनाहों की वजह से। और फिर ये बस्ती उनके लिए निशानी बनाकर छोड़ दी गई, उन लोगों के लिए जो समझना चाहते हैं और जो समझ रखते हैं और जो इबरत हासिल करते हैं। इनकी बात ये खत्म हो गई। उसके बाद मदियन, वहां शुएब अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा है मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो और आखिरत की उम्मीद रखो, जमीन में फसाद बर्पा न करो। उन्होंने झुटला दिया, अपने नबी को झुटला दिया, एक कड़क ने उनको पकड़ लिया और वो सब अपने अपने घरों में पड़े रह गए। उसके बाद कौम आद, कौम समूद, उनके उनके बस्तियों से, उनके घरों से भी तुम्हें नजर आ जाएगा, वाज़ेह होगा तुम्हारे सामने कि उनके साथ क्या हुआ है। शैतान ने उनके अमाल आरास्ता कर दिए थे, उनको सीधे रास्ते से रोक दिया था, और वो सब भी आंख खोलकर चलने वाले नहीं थे। वह मकान मुस्तकसिरीन, उनको समझना चाहिए था, उनको और करना चाहिए था, लेकिन वो भी आंख खोलकर चलने वाले। उनके सामने भी निशानियां आई थी और हिदायत आई थी, अल्लाह ताला को आंखें भी दी थी, लेकिन उन्होंने आंखें खोली नहीं। हारून, फिर फिरौन, फिर हामान, इनके पास मूसा अपनी निशानियां लेकर आए थे,
انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور یہ بھی ہماری پکڑ سے بچنے والی تھی. پھر جتنی بستیوں کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. ان میں سے کوئی ایسا تھا جس کے اوپر پتھر اڑانے والی ہوا آئی تھی, پتھروں کی بارش ہوئی تھی. کون تھا وہ؟ لوط علیہ السلام کے پاس. کوئی ایسے تھا جو ایک کڑک میں چلا گیا, یہ کون تھے؟ عاد و ثمود. اور کوئی ایسے تھے جن کے لیے زمین دھنس گئی, یہ کون تھا؟ قارون. اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو غرق کر دیے گئے, ڈبو دیے گئے, وہ کون تھے؟ فرعون اور حامان. اور نوح علیہ السلام کی تو پوری قومیں ڈوب گئی. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا, ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. اب یہاں ہم اس کی مکڑی کے جالے کی بات آ گئی, جس پہ اس آیت کے نام پر اس سورے کا نام رکھا گیا. وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی ولی اور کارساز بناتے ہیں, ان کے سہارے کتنے کمزور ہیں. بالکل ایسے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے, مکڑی ایک گھر بناتی ہے, کتنا کمزور ہوتا ہے وہ گھر. سارے گھروں سے زیادہ کمزور اس مکڑی کا گھر ہوتا ہے. کاش یہ لوگ جان سکتے ہوتے. یعنی بہت محنت سے تیار کرتی ہے, ایک ایک روم, ایک ایک بال بنا تیار کرتی ہے. لیکن تیز ہوا بھی گزر جائے تو نہیں, وہ مکڑی وہ گھر اس کو نہ گرمی سے بچا سکتا ہے, نہ سردی سے بچا سکتا ہے, نہ اس کے کسی حفاظت کے کام آ سکتا ہے, کسی چیز سے نہیں بچا سکتا. وہ صرف ایک جال ہوتا ہے جس میں اس کا شکار پھنستا ہے. تو یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بناتے ہیں, یہ کوئی کام نہیں آئیں گے ان کی. یہ صرف ایک جال ہے جس میں یہ سارے پھنستے چلے جا رہے, ورنہ کوئی ان کے کام نہیں آنے والا ہے, اور یہ کوئی سہارا ان کے کام نہیں آنے والا ہے. تو اس میں مکڑی کے گھر سے مثال دی گئی ہے ان کمزور سہاروں, اور یہ کہ وہ کسی موقع پر ان کا کام نہیں آ سکتے. یہ صرف جال ہیں جو لوگوں کو پھنساتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے جس کو سردی گرمی سے کسی چیز سے نہیں بچا سکتا, صرف وہ جال ہوتا ہے جس میں وہ اپنے گڑے پھنساتی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, لیکن ان مثالوں سے ہر ایک سمجھ نہیں رکھتا. اس لیے ان مثالوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو عالم ہوتا ہے, جو سمجھدار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے, بیکار نہیں پیدا کیا ہے, ایک حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کی. آپ کے پاس جو بھی کتاب میں سے قرآن پاک کا جو حصہ آپ کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے, آپ کی طرف وہی کیا جا رہا ہے, آپ ان کو پڑھ کر سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت. قرآن پاک کی جو بھی آیتیں نازل ہوں آپ ان کو پڑھ کر سنا دیجیے. آپ نماز قائم, بے شک نماز برائی اور بدکاری سے روک. اگر کسی کی نماز برائی اور بدکاری سے نہیں روک رہی ہے, تو اگر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ساری برائیوں میں بھی پڑا ہوا ہے, وہ سودی کاروبار بھی کر رہا ہے, وہ شرم و حیا کا لحاظ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ اخلاقی اعتبار سے بھی نہیں ہے, وہ پڑوسیوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے, وہ سب کچھ, اور وہ نمازی بھی ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب وہ نماز کا حق ہی ادا نہیں کر رہا ہے. اس کو نماز میں خود کو نہیں, بس نماز کی حقیقت سے واقف ہے. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں, نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نماز میں کیا پڑھتا ہوں, نہ اس کے دل تک وہ اترتی ہے وہ باتیں جو نماز پڑھتا ہے. جب نماز پڑھے تو اس کو جب شروع سے بچوں کو نماز سکھائیں تو صرف حرکت نہ سکھائیں کہ اٹھو بیٹھو سجدہ کرو, اٹھو بیٹھو سجدہ کرو, بلکہ اس کی حقیقت بتائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آ سکتے ہیں. پھر ہم کیا دعائیں پڑھتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, کس طرح اس کی بڑائی اور بیان کرتے ہیں. ہم دونوں ہاتھوں سے ساری دنیا کو پیچھے کر کے کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے, صرف اسی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے ہم کو, صرف اسی. اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس سے ہی مدد مانگتے ہیں, اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی برتری بیان کرتے ہیں. اگر اس احساس, اس جذبے کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو آج کی برائی اور نہیں تو وہ نماز میں کچھ اور کہے گا, باہر نکل کے کچھ اور کرے گا. اگر اس کی نمازیں اس کو برائی اور بدکاری سے نہیں روکتی, فحشاء اور منکر سے نہیں روکتی ہے, تو آپ یہ سمجھتے کہ نماز میں کمی نہیں ہے. نماز پڑھنے والے نے نماز کو صحیح سے پڑھائی نہیں. بے شک نماز بدکاری اور برائی سے روکنے والی ہے, اور اللہ کا ذکر یہ تو بہت بڑی چیز ہے. بلدک اللہ اکبر, اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز. اور اللہ کی یاد کا مطلب نہیں ہے کہ گولا بنا کے بیٹھے اور خوب کہیں اللہ اللہ اللہ, یہ نہیں, یہ اللہ کی یاد نہیں ہوتی ہے جو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز کیا ہے,
کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. جب کوئی غلط کام ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد آئے اور آدمی اس غلط کام سے رک جائے. جب کوئی نیکی کا موقع ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے اور آدمی نیکی کر ڈالے کہ میرا رب خوش ہوگا دیکھ کے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد رکھنا, زبان سے اس کی تعریف بیان کرنا, اس کا شکر ادا کرنا, ہر عمل کو اس کا اظہار ہونا, یہ اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. ورنہ مسجد سے جما کے اللہ کرنا یہ ذکر نہیں ہوتا ہے, ورنہ یہ کوئی بہت بڑی بات ہوتی ہے. ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو, تو تم بھی اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے جو تم کر رہے ہو. اور اگر اہل کتاب سے بات کرنا ہو, کوئی بحث ہو, کوئی معاملہ ہو, تو بہترین طریقے سے بات کرو, سوائے کہ ان میں سے ظالم ہے. جو نیک لوگ ہیں جو اچھے سے بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کرو, ان کو سمجھاؤ, لیکن جو ظالم ہے ہر گرمی کرنے والے, بات نہیں ماننے والے ہیں, ان کو چھوڑو. اور کہہ دو کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ہمارے پاس آیا ہے, جو تمہارے پاس آیا ہے, ہم ان دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے, اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور ہم اس کے لیے مسلمان ہیں, اطاعت گزار ہیں. اسی طرح ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس نازل کی. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے, اس سے پہلے جن کو کتاب دی گئی, وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور ان آیات کا انکار کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں. صرف کافر اور ناشکرے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کتاب آپ کے پاس نازل ہوئی. اس سے پہلے تو آپ کبھی کوئی چیز پڑھ کے نہیں سناتے تھے, نہ آپ نے کبھی کچھ لکھ کے دکھایا تھا, نہ آپ نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی تھی, نہ کبھی کوئی چیز پڑھ کے ان کو سنائی. یہ لوگ شبہ میں کیوں پڑے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت لکھنا آتا ہوتا, آپ پہلے بھی بہت لکھ کے دکھاتے ہوتے ہیں, یا بہت پہلے بھی پڑھ کے سکھاتے ہوتے ہیں, بہت پہلے بھی ایسی کوئی باتیں کی ہوتی تو یہ کہا جاتا ہے یہ اپنے دل سے بناتے ہیں. 40 سال کا وقت گزر گیا, آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز پیش کی. آج اگر اتنی ساری چیزیں آنے لگی ہیں تو یہ آپ کے اپنے دل سے نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ باطل لوگ, یہ بیکار لوگ ایسے شک و شبہ میں پڑے, بلکہ یہ تو کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, یہ واضح آیتیں ہیں. اور جن کو بھی علم آتا ہوا ہے کہ دلوں میں اترنے والی, وہ جانتے ہیں کہ یہ واضح نشانیاں, اور اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو یقیناً وہ ظالم ہی ہوگا جو اس کا انکار کرے گا. اور اس کے بعد پھر یہ اتنی واضح آیتیں اور نشانیوں کے بعد پھر یہ معجزہ مانگتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کے پاس سے اس کے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں اتری. کہہ دیجیے نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے, میں تو کھول کھول کر ڈرائے جانے والا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پاک ان کے لیے نشانی کی کافی نہیں ہے. کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے نشانی کے لیے, معجزے کے لیے, کہ ہم نے ان کے پاس ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر وقت ان کو پڑھ کر سنائی جائے, اور اس میں رحمت ہے, نصیحت ہے اہل ایمان کی. اور وہ کتاب جو جس کے کوئی مثال نہیں لا سکتا, جس کے کوئی نظیر نہیں پیش کر سکتا, اور کتاب جو قیامت تک محفوظ رہنے والی ہے, ہر ساری قوموں کے لیے وہ معجزہ ہوگے. تو یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے. اگر وہ غور کرے تو خود اس کتاب کی آیتیں ہی اپنی جگہ نشانی ہے اور معجزہ ہے. کہہ دیجیے آیت نمبر 52, کہہ دیجیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ سب جانتا ہے. جو لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں, یہی لوگ خسارے میں پڑے. یہ لوگ عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں. اگر عذاب آ گیا تو, لیکن ابھی نہیں آئے گا. اگر وقت مقرر نہیں ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا, اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو اچانک ہی آئے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ عذاب کی جلدی میں چاہ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر عذاب نہ بھی آئے تو دوزخ تو کافروں کو گھیرے بھی ہے نا. جان نکلتے ہی تمہارا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا, تم عذاب کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ جس دن عذاب ان کے اوپر سے بھی ہوگا اور نیچے سے بھی ہوگا, اور ہر طرف سے ان کو عذاب گھیرے ہوا ہوگا, اور کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا بدلہ چلے. ہو رہی ہے اس کے آگے, جو لوگ اتنی آزمائشوں کے بعد بھی مکہ چھوڑ کے نکلنے کو تیار تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں گھر ہے, یہاں کاروبار ہے, یہاں اپنے لوگ ہیں, اگر نکل جائیں گے تو کہیں جا کے کیسے آباد ہوں گے, کیسے بسیں گے, کیا کمائیں گے, کیا کھائیں گے.
ان کے اس مسئلے کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں. آیت نمبر 56. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری سرزمین بہت وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو. جو تمہیں لگ رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکلے اور راستے میں مر جائیں، تو تم یقین رکھو ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر تم کو ہمارے پاس پلٹ کر آنا ہے. تو اگر تم تو تم شہید ہو گے، ورنہ ویسے بھی گھر میں رہو گے تو بھی مر جاؤ گے. اور جو لوگ موت سب کو آنا ہے، لیکن جو ایمان کی حالت میں مرے گا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بالا خانے عطا کرے گا. اس میں ان کا قیام رہے گا، اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نیکی کرنے والوں کو بہت بہترین انجام ملے گا. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا. ان آزمائشوں پہ صبر کر کے، ان قربانیوں پہ صبر کر کے نکل جاؤ، اپنی رب کی ذات پر بھروسہ. اب تمہیں لگتا ہے کہ جائیں گے وہاں، یہ تو ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر راستے میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موت تو تمہیں کہیں بھی آ سکتی ہے، بس یہ کوشش کرو کہ ایمان پر موت آئے تاکہ مرتے ہی جنت تمہارا ٹھکانہ ہو جائے. اور جو لوگ کفر پہ مریں گے دوزخ ان کو گھیرے ہوئے، عذاب آئے یا نہ آئے. اب دوسرا مسئلہ جو ان کے ساتھ تھا روزی روٹی کا مسئلہ، اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. آیت نمبر 60 دیکھیے. کتنے سارے چوپائے ہیں، جاندار ہیں، وہ اپنی پیٹھ پر اپنا رزق لے کر گھومتے ہوتے نہیں. کوئی اپنی روزی اپنے ساتھ لے کر نہیں گھومتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے. اللہ بھی رزق ہوا وہی کیا. ان جانوروں کو اللہ رزق دیتا ہے، تم کو بھی وہی دیتا ہے اور وہی دے گا. وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے. وہ تمہارے ضرورت کو جاننے والا، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا، اور وہ تمہارے حالات سے واقف. تو ہجرت کرنے میں تردد نہ کرو، تم ہجرت کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز کا بدل عطا کرے. اگر ان سے یہ پوچھا جائے یہ آسمان اور زمین کس نے بنایا ہے، کس نے یہ سورج چاند مسخر کیے ہیں، تو کہیں گے کہ اللہ نے. پوچھو تب کہاں بھٹک رہے ہیں؟ یہ اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دے اور جس کو چاہے تنگ کر دے. اگر کسی کی روزی تنگ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ روزی کشادہ ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ اپنے سرزمین اور اپنے وطن کا صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے. یہ اس کی حکمت ہے اور یہ اپنے علم کی بنیاد پر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنی روزی مناسب ہے. اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا ہے اور کس نے اس مردہ زمین کو زندگی بخشی ہے، تو کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجیے الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا تمہیں اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے. زیادہ تر لوگ اس بات کو بھی نہیں سمجھتے. یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، سے پریشان ہوں. یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، آخرت وہی ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. کاش ان کو یہ بات پتہ چل جائے تو ان کے لیے یہ ساری آزمائش آسان. یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کے گھر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ. جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ساری اطاعت و بندگی و فرمانبرداری اللہ کے لیے ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے پکارتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. اور جب وہ کشتی کو جب ان کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ جو اللہ نے ان کو روزی دی ہے وہ اس کا انکار کریں، ناشکری کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے، وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں، اور تاکہ اور کچھ دن مزہ کر لیں، جلدی ہی ان کو پتہ چل جائے. کیا انہوں نے کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم نے اس ملک کو، اس شہر کو حرم بنایا، امن کا مقام بنایا، ساری دنیا سے لوگ یہاں کھنچ کر چلے آتے ہیں. نہیں، ہم نے اس شہر کو حرم اور امن کی جگہ بنائی، جبکہ آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ خطرے میں ہیں، ان کو کچل لیا جاتا ہے، ان کو ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لیکن یہ شہر جو ہے یہاں کے لوگ اطمینان اور امن اور حرم میں ہیں. کہیں اس کے باوجود بھی باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرنے والے ہیں. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑے، یا حق اس کے پاس آئے تو وہ حق کو جھٹلا دے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے صحیح صحیح بات آئے تو وہ اس کو جھٹلا دے. کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جہنم میں بہت ٹھکانہ ہے ان کافروں کے لیے. یہ تو کافروں کا ہو گیا انجام، ان کا انجام دوزخ ہے، وہ اس میں رہیں.
اور جو لوگ نیک ہوں گے اور صرف نیک نہیں ہوں گے، جاہدوا فینا، جو ہمارے دین کے لیے ہماری رضا کے لیے کوشش کریں گے، جدوجہد کریں گے. جہاد تو یہاں جہاد سے نہیں ہے، جہاد کا مطلب کوشش کرنا ہوتا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتا ہے تو وہ جہاد ہوتی ہے. اور یہاں اس کے دین کے لیے کوئی بھی کوشش تم کرو، اپنی آزمائشوں سے نکلنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی بھی کوشش کرو تو یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی تاکید کے ساتھ، لام تاکید اور پورے تاکید کے ساتھ ہم ضرور ان کو اپنے راستوں کی رہنمائی کریں گے. کوشش بندے کریں گے، راستے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھولتے جائیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین سمجھ گئے؟ محسنین کو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو نیکی کے ساتھ کام کرتے ہیں، خوشخبری اور خوشبینی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ محسن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محسن بندوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اس کے راستے میں کوشش کرنے والے ہیں، ہم اس کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راہیں آسان کر دے، علم حاصل کرنے کی، علم پھیلانے کی اور علم پر عمل کرنے کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجميع المسلمین. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولمن هم حق علينا وللسامعين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنة هي دارنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.